اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر، اور اس کی وجوہات پر بات کرنا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ میرے دیکھنے والے سننے والے بخوبی سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملات زندگی، کچھ دنیا داری کے اور بھی ہوتی ہیں چیزیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے، کچھ روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے خالی باتیں نہیں کرنی ہوتی، کام بھی کرنے ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے جو ہے وہ وقت کو جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے چیزوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی خدمت کا یہ سلسلہ الحمدللہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے، انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ لیکن آپ سب کی خدمت میں صرف اور صرف عرض یہ ہے کہ میں نے یہ چینل اس لیے نہیں تھا بنایا کہ چینل کے ذریعے کوئی پبلسٹی ہو اور آپ لوگ میرے تک آئیں یا مجھ سے علاج کروائیں یا مجھ سے بات آپ لازمی کریں۔ رابطہ کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے اپنے مسئلے کا حل تھوڑا سا وقت نکال کے ویڈیوز میں دیکھ لیا کیجیے، اور اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہماری کوئی ویڈیو آپ کو مل جاتی ہے جس میں آپ کے مسئلے کا حل موجود ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات برحق کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے کسی کو کچھ نہیں دینا، کسی سے اجازت نہیں لینی، کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابطہ کرنے کی ضرورت صرف اور صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کو اپنے مسئلے کا حل نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ آپ کو پوچھنے کی، بات کرنے کی، کوئی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت اگر حل کر دیتی ہے تو اس ذات پاک کا شکر ادا کیا کیجئے۔ اس میں آپ کو کسی بھی قسم کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کومنٹ سیکشن میں اگر آپ آ کے اظہار کرتے ہیں اپنی رائے کا، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو باقی دیکھنے سننے والے ہیں یا اور کسی کا اگر اسی طرح سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، تو اس کو تھوڑا سا گائیڈنس مل جاتی ہے، اس کو تھوڑی تسلی مل جاتی ہے کہ ہم نے کیا، کس حد تک جو ہے وہ چیز ہمارے لیے افیکٹو ہو سکتی ہے، وہ ان دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک بہت کامن سوال پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرف سے بھی، ہمارے جو کم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں، اور یہ سوال الفاظ کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے، سوال نہیں بدلتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہمارے اوپر جادو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا جادو بار بار ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا جادو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیں، کچھ لوگوں کا کہنا ایسا عمل بتا دیں کہ جادو ہو ہی نہ، کچھ لوگوں کا کس طرح سے، کچھ لوگوں کا کس طرح کے، ایسے ہم فلاں کے گھر چلے جائیں تو لازمی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ہم فلاں چیز کھا لیں تو ضرور کوئی نہ کوئی اثرات ہو جاتے ہیں۔ آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا، چھوٹا سا ایک عمل آپ کو جو ہے وہ دوں گا ان لوگوں کے لیے جن کی طبیعت میں اس چیز کا بہت زیادہ وہم ہوتا ہے، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جادو ہو جاتا ہے، جادو جو ہے وہ بار بار ہو جاتا ہے، یا پھر کسی سے علاج کروانے کے باوجود ان کو لگتا ہے جی پھر اثرات آ رہے ہیں، جی وہ خود ہی جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں، عامل بنے ہوتے ہیں، جی کل اثر ختم ہوا تھا، آج اثر پھر ہو گیا، کسی نے اونچی آواز دے دی تو جادو کا اثر ہو گیا، کہیں کوئی پٹاخہ چل گیا تو جادو کا اثر ہو گیا، کسی سے رابطہ نہیں تھا تو اب اس سے رابطہ ہونا شروع ہو گیا تو جادو ہو گیا۔ یقین کریں کہ ایسے کیسز میں 95% آپ لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں، اور جو ریگولر پروفیشنل عامل ہیں ان کی چاندی کروا دیتے ہیں۔ آپ ان کے لیے جو ہے وہ بڑے بہترین اور بڑے جو ہے وہ سود مند کسٹمر ثابت ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات برحق نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس ذات برحق کو اس کے بابرکت ناموں سے پکارو. اب قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں اللہ رب العالمین کے ایک ایک اسم پاک میں بے شمار حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، بے شمار. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا ہمیں پوری بات بتائی نہیں جاتی، اور اگر پوری بات بتائی جاتی ہے تو ہم اس طریقے سے عمل نہیں کرتے. لوگ خود شارٹ کٹ مارتے ہیں کہ جی پیسے لے لو، پڑھائی نہ ہمیں بتاؤ، پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ دو، محنت ہمیں نہ بتاؤ، ہم سے پیسے لے لو کتنے لینے. جو کوشش، جو التجا، جو محنت آپ اپنے لیے خود کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا پیسے لے کے بھی نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا. بہرحال ان تمام لوگوں کے لیے جن کو کسی بھی طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جی اثرات دوبارہ آ رہے ہیں، جی جادو پھر ہو رہا ہے، جی پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے، جی بار بار ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے، اور چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک کام کر کے بار بار وہم ہوتا ہے کہ جی نہیں کیا. اس طرح کے تمام لوگوں کے لیے جن کا دماغ ان کو اس چیز سے نکلنے ہی نہیں دے رہا کہ وہ جادو سے باہر آ چکے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بڑی عاجزی سے، بڑے احترام سے، بڑی عزت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سمجھیں. ایک دفعہ سمجھ نہ آئے ریوائنڈ کر کے اس کو دوبارہ سنیں، ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین صادق رکھ کے شروع کریں. انشاءاللہ بینیفٹ ملے گا، فائدہ ملے گا. اور جو ہے وہ آپ نے آگے سے کسی کو بابا جی بن کے ریکمینڈیشنز دینی نہیں شروع کر دینی. ویڈیو شیئر کرنا چاہتے ہیں کر دیں، یا اگر جس کا کوئی مسئلہ ہے اس کو کہیں وہ چینل پہ آ کے اپنے مسئلے کے مطابق ویڈیوز دیکھ لے، کہ اس کے مسئلے کے مطابق اسے بھی کوئی نہ کوئی چیز انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مل جائے گی. بہرحال ایسے تمام لوگوں کے لیے قرآن پاک کی آخری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. قرآن پاک کی آخری صورت. اس سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، مکمل کرنا ہے، اور آخری دانہ جو ہوگا، یعنی کہ ویسے ہماری ٹوٹل تعداد ہے 101، 100 مرتبہ اس کو آپ سمپل پڑھ لیں. اس کے بعد آخری دانے کے اوپر آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ جو آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے. سامنے پانی رکھ لو تھوڑا سا جتنا پینا ہے، اور وہ شیشے کے برتن میں رکھو تو زیادہ بہتر ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس. جب یہ آیت 101 مرتبہ پڑھ لی تو اس کے بعد اس تعداد کو پورا کرنے کے بعد صورت مکمل کر دیں من الجنۃ والناس. یہ پانی پئیں، بے شک بوتل میں ڈال کے رکھ لیں، دن میں 3-4 بار پئیں. نہیں پی سکتے گلاس میں تھوڑا بے شک کر کے دن میں 1 ٹائم 2 ٹائم پئیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 5-7 دن حد 11 دن اس کو کریں، یقین کامل سے کریں. کوئی کامنٹ میں اجازت نہیں لینی، کوئی فون کرنے کی، کوئی رابطہ کرنے کی، کوئی ہدیہ دینے کی، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چینل اسی لیے ہے کہ آپ کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ پوری ایمانداری سے بتائی جاتی ہیں، اور پورے طریقے سے کھول کر بتائی جاتی ہیں. عمل کریں، فائدہ ملے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ شکر ادا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں، اور اللہ خیر صلی اللہ. کوئی رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنے پاس لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سلسلہ نہیں کیا. اس بات کو سمجھے. جو بھی مسئلہ ہو اس کے مطابق پہلے ویڈیوز دیکھ لیا کیجئے، اس میں اگر آپ کو آپ کا حل مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہمارا بھی وقت بچے گا، آپ کا بھی وقت بچے گا، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے مسئلے کا حل بھی مل جائے گا. ارجنٹ کے چکر میں آپ رابطہ کریں گے، پھر
اس میں ظاہر ہے ہم نے بھی اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے. پھر وہ چیزیں جن کے اوپر کچھ نہ کچھ اخراجات ہوتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے، پھر جب اس کے اوپر بتایا جاتا ہے پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہم کر سکتے. تو پھر اس کا شارٹ کٹ تو میں پہلے دے رہا ہوں کہ ویڈیوز میں جاؤ، اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ لو. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے کام کو ایمانداری سے کر رہے ہیں، صاف گوئی سے کر رہے ہیں، تو پھر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.